السلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں اسلام آباد کے علاقے باراکوب میں، اور باراکوب میں الحرمین پبلک سکول ہے، اور یہاں پہ ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ جو سکول کے پرنسپل ہیں حبیب الرحمان کیانی صاحب، ان سے آج ان کے سکول کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ اس سکول کو چلا رہے ہیں؟ الحمدللہ 6 سال سے اسکول چلا رہا ہوں۔ ایجوکیشن دینا آسان ہے یا اس میں کوئی دشواریاں ہیں؟ یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور انسان کو اللہ جل شانہ نے جو مقام دیا ہے، جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ اس علم کی وجہ سے بنایا ہے۔ باقی بھی کائنات کے اندر مختلف مخلوقات ہیں اللہ جل شانہ نے بنائی ہیں، لیکن جو اس کا امتیازی جو حیثیت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جو ہے وہ تعلیم علم کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، یعنی علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جس کی وجہ سے اس کو ایک امتیازی سلوک۔ سالانہ جو رزلٹ ہے آپ کے اسکول کا کیسا ہے؟ جی الحمدللہ ہمارا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے، اور ہم اپنے رزلٹ کو اس حساب سے ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس نیکسٹ ایئر میں داخلے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم والدین سے بھی اس کے بارے میں آؤٹ پٹ لیتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے والدین ہم سے مطمئن ہیں، اور ہم بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ گزشتہ کرونا وائرس کی وبا جو آئی تھی، اس میں میرے خیال میں سب سے زیادہ اسکولوں کو نقصان ہوا تھا، بلکہ بچوں کا بھی نقصان تھا، اور تعلیم ان کی رہ گئی تھی، بہت مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ تو آپ کس حد تک متاثر ہوئے تھے؟ دیکھیں، جہاں ہر جو شعبہ تھا وہ متاثر ہوا ہے، اس میں تعلیم کا شعبہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اور اس دوران جو ہے وہ ہمارے بچوں کی تعلیم پر بہت فرق پڑا ہے۔ بعض جو ہے وہ اسکولوں نے بچوں کو ایسے ہی پروموٹ کر دیا بغیر امتحانات کے، جس کی وجہ سے آج اس کے اثرات ہم جب پڑھاتے ہیں تو بچوں پہ وہ اثرات نظر آتے ہیں کہ ان کی جو ریڈنگ سکل ہے اور ان کی جو رائٹنگ سکل ہے اس میں خاصا فرق ہے، کیونکہ جو اس دوران جو بچوں کی ایکٹیویٹیز تھی، کیونکہ کھیلنا کودنا ہی تھا، ان کا ایک جو طریقہ کار تھا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، اسے وہ مکمل کر چکے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ کافی متاثر ہوئے۔ اور یہ شعبہ تو ہم جو ہے جو اسکول مالکان ہیں وہ کافی اس سے متاثر ہوئے کہ اسکول جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول بند ہو گئے فائنینشیل ایشو کی وجہ سے، اور بعض جو ہے وہ رینٹ نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ تقریباً 80 to 90% جتنے بھی اسکولز ہیں یہ جو ہے وہ رینٹڈ ہیں، تو ظاہر ہے جب رینٹ نہیں دے سکتے تھے، فیسز نہیں کور ہوتی تھی، جس کی وجہ سے بہت سارے اسکول بند ہو گئے۔ والدین نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، اور ہم جو ہے وہ چلتے رہے، اللہ کا شکر ہے، اور ہمارے اسٹاف نے بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا۔ اللہ نہ کرے کہ دوبارہ کوئی ایسی پوزیشن آئے، کوئی ایسی وبا آئے، خدا نخواستہ اگر کوئی آتی ہے، تو اس حوالے سے حکومت کو کیا میسیج دیتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے ایک اچھی پلاننگ کی ضرورت ہے، ہر چیز ایک پلاننگ کے ساتھ چلتی ہے۔ اگر اچھی پلاننگ کے ساتھ ہم معاملات کو چلائیں گے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ ہمارا تعلیمی شعبہ متاثر نہیں ہوگا۔ لیکن اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ جو آن لائن کلاسز چلتی رہی ہیں، آن لائن کلاسز جو چھوٹے لیول کی کلاسز تھی، اس میں ان کو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا، کیونکہ ایک تو انٹرنیٹ ایکسیس کوئی نہیں تھی، اس میں بہت سارے مسائل تھے، دوسرا جو ہے وہ اتنے افورڈ نہیں کر سکتے لوگ، آج کل جو ہے انٹرنیٹ بھی مہنگا ہے، اس کے بعد سمارٹ موبائلز بہت زیادہ مہنگے ہیں، تو ہر بندہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور ہر بندہ آن لائن ایجوکیشن کی طرف نہیں جا سکتا۔ وہ ہماری جو دوسری کنٹریز ہیں ان میں دیکھا جائے تو وہ ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، ان کا جو ایک طور طریقہ ہے، ان کی ترقی ہے، اس میں تو یہ پاسبل ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ چیز پاسبل نہیں ہوتی۔ دوسرا جو تعلیمی سلسلہ ہوتا ہے، جو توجہ استاد سامنے جو ٹیچر ہوتا ہے وہ پڑھاتا ہے، وہ توجہ بچے کو وہاں سے نہیں مل سکتی ہے، جو ایک جو ہے جو اسکرین کے اوپر سے وہ توجہ اس کو نہیں مل سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ایسا طریقہ کار، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ دوبارہ ہوتا ہے، اس طرح کا ایشو دوبارہ ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، ڈیزیز ہوتی ہے، تو اس میں ایک الٹرنیٹیو جو ہے ان کے پاس کوئی اس طرح کا طریقہ کار ہو، جسے تاکہ بچوں کی تعلیمی سسٹم جو ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیچرز کا جو سٹاف ہے آپ کا، مطلب ان کی جو تعلیم ہے وہ مطلب کتنی تعلیم ہو تو آپ ٹیچر ہائر کرتے ہیں؟ جی ہم منیمم بیچلر رکھتے ہیں، تو جس میں یہ ہے کہ ان کی کوالیفیکیشن وغیرہ، ان کا ہم ڈیمو وغیرہ لے لیتے ہیں، ان کا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے ہم ان سے انٹرویو باقاعدہ لینے کے بعد پھر ہائر کرتے ہیں۔ بچوں کے والدین کو کیا تعلیمی حوالے سے اویئرنیس ہے یا نہیں؟
دیکھیں اس میں جو ہے وہ بعض والدین بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، اور بعض جو ہے وہ بالکل بھی نہیں لیتے. بعض جو ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی بہت انٹرسٹ لیتے ہیں. لیکن جن کے بچے جو والدین اپنے بچوں کی انٹرسٹ زیادہ لیتے ہیں ان کے بچے لائق ہوتے ہیں، محنتی بھی ہوتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں. لیکن جو لوگ اس میں تربیت کریں گے تو یہ کل کو ہمارے لیے سب سے بہترین سرمایہ کاری اسی میں ہے کہ ہم بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں، اور کل کو ہمارے بچے ایک جو ہے وہ دنیا میں نام روشن کرنے والے ہوں. اسکول کہاں تک ہے؟ جی میرا اسکول مڈل تک ہے. آخر میں بچوں کے والدین کو کیا میسج دیتے ہیں؟ جی میرا والدین کو یہی میسیج ہے کہ بچوں کی تعلیم کے لحاظ سے کے حوالے سے وہ ذاتی انٹرسٹ لیں، اور بچوں کے بارے میں والدین سے جو کہ ٹیچر سے ایک تعلق رکھیں، تاکہ اس میں یہ ہو کہ آپ کے بچوں کی پوزیشن آپ کو گاہے بگاہے ملتی رہے کہ آپ کے بچوں کی کیا صورت حال ہے. اور بچوں کو جو ہے تعلیمی لحاظ سے اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی ان کے لیے قیمتی اثاثہ ہیں. جی بہت شکریہ.